بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ عبادت میں بیٹھے ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خود کو دلی تسکین پہنچاتے رہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان پیدا نہ ہوتے تو کل کو قیامت والے دن شرمساری سے سر جھکائے کھڑے ہوتے اور جہنم کے حقدار بنتے۔ اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا حق ہم پر یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنا ہو سکے کرتے رہا کریں۔ بزرگ نے بھی عبادت کو اپنا دستور بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ وہ ہر وقت اپنے آپ میں ہی مگن رہتے تھے اور دنیاوی چیزوں سے بنیاز آخرت کی فکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بزرگ عبادت میں مشغول اپنی جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے ایک ہندو لڑکے کا گزر ہوا تو اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس لڑکے نے سوچا کہ قریب جا کر دیکھتا ہو کہ اس جھونپڑی کے اندر کون بیٹھا ہے۔ وہ جیسی ہی نزدیک آیا، اس نے جھونپڑی کے اندر دیکھا تو ایک بزرگ عبادت کے اندر مشغول بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لڑکے کو شرارت سوجی کہ اس بزرگ کو تنگ کرتا ہو۔ وہ لڑکا سیدھا جھونپڑی کے اندر چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ محترم، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے آنکھ کھولی تو سامنے ان کے لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ بزرگ نے اس لڑکے سے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ عبادت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ مجھے دلی تسکین حاصل ہوتی ہے، کیونکہ مجھے جس نے پیدا کیا ہے، اگر میں اس کی عبادت نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ بزرگ نے لڑکے سے مزید کہا کہ میں تمہیں ایک سیدھی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر تم ایک گھر کے اندر پیدا ہوتے ہو، تمہارے گھر کا جو سربراہ ہوگا وہ تمہارا والد ہوگا۔ وہ تمہیں پالے گا، بڑا کرے گا، تمہاری خدمت کرے گا، تمہیں اچھی تعلیم دلوائے گا، یہاں تک کہ تمہارا والد جو کہ تمہارے گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ تم پر 1000 چیزیں نچاور کر دے گا۔ جب بڑے ہو کر تم اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانو گے تو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ لڑکا سوچنے لگا اور بزرگ کو جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ صاف سی بات ہے، جن ماں باپ نے مجھ پر اتنا پیسہ خرچ کیا ہو، انہوں نے میری اچھی طریقے سے پرورش کی ہو، اور ایک دن میں ان کا کہنا نہیں مانوں گا تو وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیں گے۔ بزرگ نے لڑکے کو کہا کہ بیٹا، بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ ہمیں ہمارے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہم ان کی دنیا کے اندر رہتے ہیں، وہ ہمیں پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اور بڑے ہو کر ہم اپنے رب کا کہنا نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ صاف سی بات ہے، ہمیں دھتکار دیا جائے گا۔ جیسی ہی بزرگ نے یہ بات کہی، وہ لڑکے کے دل پر لگی کہ بزرگ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ لڑکا خاموشی سے اٹھا اور واپس چلا آیا۔ کچھ دن بعد لڑکے کا دل بے چین ہونے لگا۔ اس نے سوچا کیوں نہ بزرگ کے پاس جا کر ان سے کچھ مزید باتیں سیکھ لیتا ہوں۔ لہٰذا وہ دوبارہ واپس اسی جھونپڑی میں بزرگ کے پاس چلا آیا۔ بزرگ کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میں جب سے آپ کے ہاتھ سے گئے ہوں تو مجھے چین نہیں مل رہا، میرا چین اڑ چکا ہے، اب میرا دل پوری طرح سے بے سکون رہنے لگ گیا ہے، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے جواب دیا کہ جیسے تمہاری مرضی بیٹا۔ لڑکا بزرگ کے پاس رہنے لگ گیا۔ وہ بزرگ کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگا۔ بزرگ رات کو عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ جب بھی لڑکی کی آنکھ کھلتی تو وہ بزرگ کو عبادت کے اندر مشغول پاتا تھا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو بزرگ نماز پڑھنے لگ جاتا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد لڑکے نے بزرگ سے کہا کہ مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، کیا آپ مجھے اس کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ بزرگ نے لڑکے کو درس و تدریس دینا شروع کر دی۔ کچھ ہی مہینوں میں یہ لڑکا بزرگ کے پاس رہنے سے دین پر چلنے لگا۔ ایک دن بزرگ نے لڑکے کو بازار بھیجا اور کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ سامان لے کر آؤ۔ لڑکا سامان لینے کے لیے بازار آ گیا۔ یہاں پر وہ جب سامان لے کر واپس آ رہا تھا
تو اسے راستے میں چند لوگوں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم ہمیں چور دکھائی دیتے ہو۔ لڑکے نے کہا کہ میں کوئی چور نہیں ہوں، میں تو اپنے کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا اور کام مکمل کر کے واپس جا رہا ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پر انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے آئے۔ ان لوگوں نے قاضی سے کہا کہ جناب، رات کو ہمارے گھروں سے چوریاں ہو رہی ہے، ہمیں شک ہے کہ یہ کوئی نیا بندہ ہمارے علاقے کے اندر آیا ہوا ہے، یہی چوریاں کر رہا ہے۔ قاضی نے لڑکے سے کہا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ بیان دینا چاہو گے؟ لڑکا کہنے لگا کہ میں ایک بے قصور بندہ ہوں، میں نے کبھی کوئی چوری نہیں کی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو فلاں جگہ پر ایک جھونپڑی ہے، وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر پتہ کروا سکتے ہیں کہ میں چور ہوں یا نہیں۔ اگر وہ کہہ دیں گے کہ میں چور ہوں تو مجھے جو سزا دینا چاہے مجھے منظور ہوگی، کیونکہ میں کافی دنوں سے ان کے پاس رہ رہا ہوں، اس لیے وہ میرے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ قاضی نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بزرگ کے پاس چلے جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ سپاہی بزرگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد یہ سپاہی بزرگ کی جھونپڑی کے اندر آ گئے۔ یہاں پر انہوں نے بزرگ سے کہا کہ کیا آپ فلاں لڑکے کو جانتے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ ہاں۔ پھر سپاہی نے کہا کہ اس لڑکے کو چوری کے جرم میں پکڑ لیا گیا ہے، اسی لیے آپ کو قاضی صاحب نے عدالت کے اندر بلایا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ لڑکا تو شریف ہے، اس نے کبھی کوئی چوری نہیں کی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سپاہی نے کہا کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے قاضی کی عدالت میں چل کر کہہ سکتے ہیں۔ سپاہی بزرگ کو اپنے ساتھ لے کر قاضی کی عدالت کی طرف چل پڑے۔ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو بزرگ نے سپاہی سے پوچھا کہ کس جگہ سے چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں؟ سپاہی نے بتایا کہ وہ سامنے گھر ہے، وہاں پر 2 سے 3 ہفتوں سے چوریاں ہو رہی ہیں، وہاں پر 2 بچے کھیل رہے تھے۔ بزرگ نے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور قاضی کی عدالت میں آ گئے۔ قاضی صاحب نے بزرگ سے پوچھا کہ بتاؤ، اس لڑکے کو آپ جانتے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ ہاں، یہ لڑکا کافی مہینوں سے میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ قاضی نے کہا کہ اس پر چوری کا مقدمہ ہے، اس کی صفائی میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، بہرحال مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ لڑکا چور نہیں ہے۔ پھر بزرگ جو اپنے ساتھ 2 بچے لایا تھا قاضی سے کہنے لگا کہ جناب، یہ 2 لڑکے چور ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے میری جھونپڑی میں آ کر میرا قیمتی سامان چوری کر لیا اور بھاگ گئے تھے، مجھے ان سے وہ چیزیں وصول کر کے دے۔ ان لڑکوں کے باپ عدالت کے اندر موجود تھے جنہوں نے اس لڑکے کے اوپر چوری کا الزام لگایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بزرگ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے بچے چور نہیں ہیں، ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بزرگ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ نوجوان لڑکا چور ہے؟ آپ نے راہ چلتے اسے پکڑ لیا اور اٹھا کر عدالت میں لے آئے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چور نہیں ہے؟ بزرگ کی یہ بات قاضی کے دل پر جا لگی۔ اس نے فوراً اسی وقت مقدمے کو خارج کر دیا اور بستی والوں کو سزا کے طور پر جرمانہ عائد کیا کہ آپ کا جو بھی دل کہے گا کسی کو بھی اٹھا کر لے آئیں گے۔ پھر بزرگ لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ اگر آپ بے قصور ہے اور آپ پر الزام عائد ہو جائے تو صبر کریں اور انصاف ہونے کا انتظار کریں۔